بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے کچھ ضروری مسائل بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے اور صدقۃ الفطر دینے کا ثواب کیا ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر اس شخص پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ بات بالکل شریعت نے کلیئر کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس مال اتنا نہیں تھا کہ اس پر زکوٰۃ بنتی تھی، لیکن عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر بنتی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر ہم نے صدقۃ الفطر دیا تو وہ صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے شریعت نے یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ امیر بھی دے، غریب بھی دے، بڑا بھی دے، چھوٹا بھی دے، آزاد بھی دے اور غلام بھی دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ اپنے مالک کی طرف سے دے کہ اس کا مالک آزاد ہے اور وہ دن رات اس کے پاس کھاتا ہے پیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مالک کی طرف سے بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، اور بچوں کی طرف سے اس کا والد ادا کرے، اور عورت جو ہے وہ اپنا خود صدقۃ الفطر ادا کرے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ شوہر اب بیوی کی طرف سے ادا کر دے اور بیوی اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتی ہے۔ اور شریعت نے فرمایا صدقۃ الفطر کے دینے کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انسان کی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی روزوں میں، افطاری میں، تراویح میں، نوافل میں اور ہر قسم کے مثلا اعتکاف میں کوئی بھی، تو اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر کے ادا ہونے کے بعد اس کی تمام کوتاہیاں ختم فرما دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں ثواب اور نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر دینے کا ایک فائدہ ہے۔ اور صدقۃ الفطر دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو میں براہ راست اس کے صدقے کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، براہ راست اللہ فرماتے ہیں میں صدقۃ الفطر اس آدمی کا قبول کر لیتا ہوں۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر جو ہے وہ غریبوں کو دینا چاہیے، مسکینوں کو دینا چاہیے، فقراء کو دینا چاہیے، کیونکہ عید جو ہوتی ہے یہ امیروں کی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امیر کی عید تو ہر روزانہ ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت دنیا میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اصل عید جو ہے یہ غریبوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے تمہارا صدقۃ الفطر جب غریبوں کے پاس پہنچے گا، مسکینوں کے پاس پہنچے گا، فقیروں کے پاس پہنچے گا تو وہ اپنے بچوں کو کوئی چیز لے کر دیں گے، کھانے کی، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، تو وہ جب کپڑے پہنیں گے اور جناب کو اچھا لباس پہنیں گے اور جوتے خریدیں گے، ان کے جیب میں کچھ ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تمہیں ثواب ملے گا، ان کی عید بن جائے گی۔ جب عید ان کی بن جائے گی وہ خوش ہو جائیں گے، جب غریب خوش ہو جائیں گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اب یہاں ایک بات ضرور سن لیں کہ عید الفطر والے دن طلوع فجر سے پہلے اگر اللہ نے کسی آدمی کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دی تو اسے چاہیے کہ وہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے اس پیدا ہونے والے بچے کا بھی صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ لیکن صدقۃ الفطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہوگا، بعد میں نہیں دینا ہوگا، تو اس کا بڑا اجر ہے، صدقۃ الفطر کا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدقۃ الفطر جو ہے، اور آدمی اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں، تمام گھر والے کی طرف سے بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے آج کل جو 2022 چل رہا ہے
تقریباً 150 روپے کے قریب بنتا ہے، بعض جگہ تو 200 بھی چل رہا ہے، 170 روپے بھی چل رہا ہے۔ تو جتنا بھی بہرحال ہم زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اللہ کے راستے میں ادا کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔